اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ہم مرکبات پڑھ رہے ہیں۔ مرکب 42 پیج پر حضرت لکھتے ہیں اس میں پیراگراف 7 اور 1 میں، اس کی چوتھی لائن میں دیکھیں کہ یہی مفرد الفاظ جب دو یا دو سے زیادہ تعداد میں آپس میں ملتے ہیں، باہم ملتے ہیں، تو بامعنی مرکبات اور جملے وجود میں آتے ہیں۔ تو اب ہم اس سے اگلے سباق میں انہی کے متعلق پڑھیں گے، مرکبات کے بارے میں۔ پھر 7 اور 2 پیج میں کہتے ہیں کہ آگے بڑھنے سے پہلے مناسب ہے کہ ایک بات اور اہم بات ضروری ہے، ذہن نشین کر لیں۔ مفرد کی اصطلاح 2 مفہوم میں استعمال ہوتی ہے۔ جب کسی اسم کے عدد کے پہلو پر بات ہو رہی ہو تو جمع اور تثنیہ کے مقابلے میں جمع 3 سے زیادہ، تثنیہ 2 کے مقابلے میں واحد لفظ کو بھی مفرد کہتے ہیں، ایک کے لیے مفرد استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے زیادہ تر واحد کی اصطلاح ہی مستعمل ہے۔ دوسری طرف کسی مرکب یا جملے میں استعمال شدہ متعدد الفاظ میں سے کسی تنہا لفظ کی بات ہو رہی ہو تو اسے بھی مفرد کہتے ہیں۔ اب اگلے پیرے میں دیکھیے گا، 2 یا 2 سے زیادہ مفرد الفاظ کے آپس کے تعلق کو ترکیب کہتے ہیں۔ 2 لفظ ہوں یا 2 سے زیادہ حروف کے ملنے سے، الف با تا سا جیم حروف الہجا، اور ان کے ملنے سے لفظ بنتا ہے۔ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور 2 لفظ مل جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ اور ان کے مرکب کے مجموعے اور ان لفظوں کے یعنی ان کے مجموعوں کو مفرد الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ جیسے سمندر مفرد لفظ ہے، سمندر ایک مفرد لفظ ہے، اور گہرا یہ ایک دوسرا لفظ ہے۔ جب ہم کہیں گے کہ گہرا سمندر تو اب 2 لفظ مل گئے اور یہ کیا بن گیا؟ ایک مرکب۔ اسے مرکب کہیں گے، چنانچہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل بامعنی فکرے کو مرکب کہا جاتا ہے، اور یہ ابتداً دونوں قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ 2 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ جو مرکب بنتا ہے، مرکب کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مرکب ناقص اور ایک ہے جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ بھی جسے کہتے ہیں۔ پورا جملہ ہوتا ہے، اس میں بات واضح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یوسف ایک نیک لڑکا ہے، یہ پورا جملہ ہے، بات واضح ہے۔ ہم کہیں نیک لڑکا تو بات ادھوری ہے۔ کیا ہے نیک لڑکا؟ بھائی کون ہے، کیا ہے، بات ادھوری ہے۔ تو نیک لڑکا مرکب ہے ناقص کا، اور جملہ یہ جس میں بات پوری ہو رہی ہو۔ ابھی ہم مرکبات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ مرکب ناقص، تو حضرت لکھتے ہیں مرکب ناقص ایک ایسا مرکب ہے جس کے سننے سے نہ کوئی خبر معلوم ہو، نہ کوئی حکم سمجھا جائے، اور نہ کسی خواہش کا اظہار ہو، بلکہ بات ادھوری رہ جائے، بات واضح نہ ہو۔ جیسے ایک سخت عذاب، انہوں نے مثال دی، جیسے اللہ کا رسول وغیرہ وغیرہ۔ مرکب ناقص کی کئی اقسام ہیں، جیسے مرکب توصیفی۔ اب اس کی مرکب کی اقسام ہیں مزید۔ یہ پہلی قسم مرکب توصیفی، یعنی اس میں صفت بیان کی جاتی ہے کسی کی، ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے۔ دوسری ہے مرکب اضافی، اور تیسری ہے مرکب جاری۔ یہ ناقص کی قسم ہے جی، یہ ناقص کی قسم ہے، مرکب ناقص کی۔ اور مرکب اشاری، کسی مرکب اشارہ کیا جاتا ہے کسی اسم کی طرف، یہ وہ کر کے مرکب اشاری۔ ٹھیک ہے جی، توصیفی، اضافی، مرکب جاری اور مرکب اشاری وغیرہ۔ آئندہ اسباق میں انشاءاللہ تعالی ہم ان کی تفصیلات اور قواعد کا مطالعہ کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت لطف الرحمان خان صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، جب 2 یا 2 سے زائد الفاظ کے مرکب سے کوئی خبر معلوم ہو، کوئی حکم سامنے آئے یا کسی خواہش کا اظہار ہو، تو اسے ایسے مرکب کو جملہ کہتے ہیں۔ جیسے مسجد کشادہ ہے، مسجد وسیع ہے۔ اس میں مسجد کے متعلق خبر معلوم ہوئی کہ وہ مسجد کشادہ ہے، یعنی وہ کشادہ ہے۔ یا کتاب پکڑ، تو کتاب پکڑ، کتاب پکڑ بھی یہ ایک حکمیہ یا حکم میں فعل امر ہوتا ہے، تو جس میں کوئی دعا کی جا رہی ہو یا کوئی حکم دیا جا رہا ہو۔ کتاب پکڑ، اس میں کتاب پکڑنے کا حکم سامنے آئے۔ اسی طرح اے اللہ یا اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے، اللہ سے دعا کرنا، یہ بھی التجا ہوتی ہے نا اللہ سے، یہ فعل امر کے اس میں آتی ہے بات کہ اللہ تو ہم سب کو بخش دے۔
دعا بھی اسی میں آتی ہے، اور اس میں خواہش کا اظہار ہے۔ یہ تمام جملے ہیں، جملے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ عربی میں ان کی شناخت بہت آسان ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جو فعل سے شروع ہو وہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اب اسم اور فعل کون سے لفظ ہیں یہ ہم آگے ان کی پہچانیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ پھر ہے 6 پیراگراف میں 7 اور 6 میں، دو مفرد الفاظ کو ملا کر لکھنے کا ایک طریقہ سمجھنے کے لیے پہلے ان دو فکروں پر غور کریں۔ صادقن ایک سچا، صادقن نکرہ ہے نا، صادقن پہ دو پیش ہیں، یہ جس لفظ کے آخر میں دو پیش ہیں یہ تنوین اسے کہتے ہیں، دو پیش، دو زبر، دو زیر کو، اور یہ اسم کی علامت ہے کہ یہ اسم ہوتا ہے جس پر تنوین ہو آخر میں۔ تو صادقن ایک اسم ہے، لوگوں کے نام ہوتے ہیں نا، اسم ہوتا ہے صادق، چودھری صادق اور صادق علی، تو نام بھی ہوتا ہے، اور صفاتی نام بھی ہے، سچا، ایک سچا، ہاں صادق سے پھر صدیق۔ اچھا، وہ حسن، حسن کہتے ہیں اچھے یا خوبصورت کو، انہوں نے یہی ترجمہ لکھا، ایک سچا اور ایک خوبصورت، دونوں نکرہ ہیں، صادقن و حسن۔ پھر ہے الصادق، اب یہ نکرہ معرفہ ہے، الصادق معرفہ ہے، کیسے آپ کو پتہ چلا معرفہ؟ ال لگ گیا ہے، اور قمری حروف میں سے شمسی میں سے ہے، شمسی میں سے ہے، الشمسو کے پیٹرن پہ پڑھا جا رہا ہے نا، الصادق، لام لکھا تو ہوا ہے لیکن سائلنٹ ہے، بولا نہیں جا رہا، تو الصادق یہ شمسی حروف میں سے ہے۔ والحسن، اب الحسن قمری ہے کہ شمسی ہے؟ قمری ہے، کیسے پتہ چلا؟ لام پڑھا جا رہا ہے، جیسے القمروں میں لام پڑھا جا رہا ہے ایسے الحسن میں بھی لام پڑھا جا رہا ہے، تو یہ قمری ہے۔ اچھا جی، الحسن نکرہ ہے معرفہ ہے؟ کیسے معرفہ ہے؟ ال لگ گیا ہے، یہ وہ اب ریویژن ہو رہی ہے، وہ جو ہم نے پڑھا ہے جو پیچھے، تو ایسے ہی آگے بھی انشاءاللہ ریویژن ہوتی رہے گی۔ اچھا جی، الصادق والحسن، اب یہ خاص ہو گئے ہیں، اب ایک کوئی یا کچھ کا ترجمہ نہیں کر رہے، سچا، صرف سچا، پیچھے بات ہو رہی ہوگی کسی بندے کی کہ وہ سچا ہے، خوبصورت ہے، تو خاص کی بات ہو رہی ہے، سچا۔ اب ہم ایک کوئی یا کچھ نہیں کریں گے ترجمہ، ایک کوئی یا کچھ یا ایسا کیا کب کرتے ہیں؟ نکرہ کا لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک لگا لیتے ہیں، حسن ایک خوبصورت، صادقن ایک سچا، تو یہاں پر نہیں پڑھا جا رہا۔ اچھا جی، آگے وہ بس یہ تجوید کے قواعد ہیں کہ انہیں وہی والحسن نہیں پڑھا جائے گا، جب وہ ملا کر پڑھیں گے تو یہ والحسن ہو جائے گا، وہ جو ہم نے کل بھی بات کی اس پہ کچھ آگے ایسے، جس میں جیسے والحسن، ہاں مثال طور پہ ایک لفظ ہے الحسن، الحسن، اب جب یہ واو لکھا جائے گا اس کے ساتھ ملا کے کیا پڑھیں گے؟ والحسن، نہیں، یہ الف پر سے زبر گر جائے گی، لکھنے میں الف رہے گا، پڑھا نہیں جائے گا، والحسن پڑھا جائے گا۔ اس حمزہ کو کیا کہتے ہیں؟ جو حمزہ گر جائے اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں، جو حمزہ پہلے لفظ سے ملانے کی وجہ سے تلفظ میں گر جاتا ہے اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ یہ بات یہاں پہ ہے، جو حمزہ گر جائے لکھنے میں تو رہے، جیسے والحسن، اب الحسن نہیں پڑھ رہے، ایسے ہی ابن، اگر یہ کوئی نسبت بن جائے گی، مرکب اضافی بن جائے گا، ابن حامدین، تو اس کا تنوین گر جاتی ہے اور پھر یہ وابنو پڑھا جائے گا، تو یہ حمزۃ الوصل کی ہوتا ہے جو گر جائے لکھنے میں رہے۔ اس کی کئی مثالیں آگے آتی رہیں گی، بار بار انشاءاللہ کرنے سے یاد ہو جائے گا۔ اس میں سے کیسے دیکھیں گے مکرر، مرکب، توصیفی آ جائیں گے سر، یہ آگے ایک چیزیں ہی پڑھنی ہیں۔ اچھا، آگے 7 پیراگراف میں اس سلسلے میں دوسرا اصول سمجھنے کے لیے دو اور فکروں پر غور کریں، صادقن او کاذبن۔ صادقن نکرہ معرفہ ہے، آپ خاموش رہے گا، اب عبدالحمید صاحب آپ بتائیں گے۔ صادقن نکرہ ہے، او ایک یہ حرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یا، او کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا، جیسے واو کا مطلب ہوتا ہے اور، او کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا۔ چودھری عبدالحمید صاحب آپ بتائیں، کاذبن نکرہ معرفہ ہے؟ نکرہ ہے، کیوں نکرہ ہے، کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تنوین لگی ہوئی ہے، اور یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ یہ اسم ہے۔ اسم ہے، کیا نشانی ہے اس میں اسم کی؟ تنوین لگی ہوئی ہے، ماشاءاللہ، ایسے انشاءاللہ یاد ہوتا رہے گا۔ صادقن ایک سچا، ترجمہ کیا کریں گے؟ نکرہ کا ایک سچا یا کوئی سچا، تاکہ ہمارے ذہن میں ہم نکرہ کا ترجمہ کر رہے ہیں، معرفہ کا نہیں کر رہے، خاص کا نہیں کر رہے۔ تو صادقن ایک سچا، او یا، او کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا، اور کاذبن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک جھوٹا، ایک جھوٹا۔ اب آگے دیا انہوں نے معرفہ میں، الصادقو، علی بھائی الصادقو کیا ہے، نکرہ معرفہ ہے؟ جی، یہ 7 کی دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے، الصادقو او الکاذبو، کیا ہے یہ الصادقو؟ نکرہ معرفہ ہے؟
کوئی بتائے گا نکرہ ہے معرفہ ہے؟ الصادق عارفہ معرفہ ہے، ال لگ گیا ہے. اچھا ایک تو اسم کی نشانی ہے کسی بھی لفظ کے آخر میں تنوین آ جائے، دو پیش دو زبر آ جائے، وہ اسم ہوتا ہے. دوسری نشانی ال آ جائے کسی لفظ کے شروع میں، الف لام سے شروع ہو، وہ بھی اسم ہوتا ہے. کچھ اسم کی نشانی ہے، یہ پکی کر لیں، اسم ہوتا ہے ال والا لفظ، جیسے الصادق ہے. اچھا ٹھیک ہے تو ال سے نا. اب شمسی ہے یا قمری ہے یہ اور بات ہے. یہ شمسی ہے الصادق، لام لکھا ہوا ہے پڑھا نہیں جا رہا، سواد پہ تشدید ہے. الصادق اب یہاں پہ ایک سچا ترجمہ کریں گے، کیا ترجمہ کریں گے؟ سچا، خالی سچا، ایک کوئی کچھ، وہ نکرہ کا صرف لگاتے ہیں. الصادق سچا. او کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ او کا مطلب تو جی یا اور یا ٹھیک ہے جی نہیں، اور وہ واو کا ہوتا ہے صرف. ویسے کبھی مفہوم میں اور کر دیں آپ، لیکن اور یہ وہ والا ہوگا انگلش والا، او آر اور تو الصادق خاص، یعنی یہ خاص ہو گیا، معرفہ ہو گیا. اور او یا، اب اس او کو آگے ملا کر پڑھنے کے لیے کیا کرتے ہیں جی؟ واو کے نیچے زیر دے دیتے ہیں. اول، کل یہی بات کچھ لوگ پوچھ رہے تھے، اول کاذب اب پڑھا جائے گا. الصادق اول کاذب، ترجمہ کیا ہوگا؟ سچا یا جھوٹا. ٹھیک ہے جی. پہلے فکرے میں او یا کو آگے ملانا ضروری نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی اصلی حالت پر ہے اور واو کی جزم برقرار ہے، لیکن دوسرے فکرے میں اسے ملانا آگے ضروری تھا کیونکہ اگلے لفظ الکاذب پر لام تعریف لگا ہوا ہے جس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، اس لیے او کے واو کی جگہ جزم کی جگہ زیر آ گئی ہے. اس اصول کا قاعدہ یہ ہے کہ حمزۃ الوصل سے پہلے لفظ کا آخری حرف اگر ساکن ہو تو اسے عموماً زیر دے کر ملاتے ہیں. صرف چند الفاظ اس سے مستثنی ہیں، جیسے لفظ من سے اس کی نون کو زبر دے کر ملاتے ہیں، یعنی من اگر آگے ملا کر پڑھیں گے تو من المسجدی پڑھے گا، نون پہ زبر آتی، نہیں تو زیر ہی آتی ہے اکثر. تو من المسجدی مسجد سے. اب مشق نمبر 6 ایکسرسائز ہے. ذیل میں دیے گئے الفاظ کے معنی یاد کریں. یہ میننگ آپ ادھر سے یاد کریں گے نا تو انشاءاللہ وکیبلری بنے گی، اور قرآن حکیم میں اکثر یہ الفاظ ہیں جو یہاں پر دیے جاتے ہیں. اور ان کے نیچے دی ہوئی عبارت کا عربی سے اردو میں ترجمہ بھی کریں. تو پہلا ہے کیا لکھا ہوا جی؟ کسے کہتے ہیں؟ روٹی کو. خبزن روٹی. لبن لکھا ہوا ہے، کسے کہتے ہیں؟ دودھ کو. دہی کو نہیں کہتے، لبن دودھ کو کہتے ہیں. اچھا جمل کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کو. عرب جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس کے کئی نام رکھتا ہے، پھر مذکر ہوتا ہے، کچھ مؤنث ہوتے ہیں. تو یہ اونٹ جمل. فرسن گھوڑا. درسن سبق. درس یاد کریں، سبق یاد کریں، درس ہو رہا ہے، سبق دیا جا رہا ہے. یعنی طیبن خوشبو کو کہتے ہیں، خوشبو. اچھا ادھر جو سعودیہ میں لسی میں اس کے اوپر لبن لکھا ہوتا ہے. سارے پاس کئی لوگ پانی ملا کے دودھ کو آتے ہیں، دودھ ہے وہ ہوگی تو وہ لسی ہے. یہ اس طرح پھر آگے کہانیاں چلتی ہیں. خمیر تو دودھ ہے نا. ہاں یہ بات خالص دودھ تو سر. نہ، آج خالص دودھ آپ پی رہے ہیں کیونکہ وہاں کوئی پہچان ہے. میں ایک دفعہ جب آپ تو پی رہے ہوں گے، حج پہ گیا نا، ذاتی جانور ہے. تو میں بتا دوں، میں جب گیا تو وہ ایک وہ لبن دودھ سمجھ کے لے آیا. عربی جب آیا تو اس نے کہا یہ تو لسی ہے. جی جی. پھر اس کا بعد دودھ کا کوئی اور نام ہوگا. لبن دودھ کو بھی کہتے ہیں، ویسے آگے اور بھی نام آئیں گے شاید. حلیب کو بھی کہتے ہیں. تو اچھا جی. طیبن خوشبو. اور قمرن مون کو کہتے ہیں قمر چاند. اور سہلن آسان کو کہتے ہیں سہلن. صعبن مشکل کو دشوار کو صعبن کہتے ہیں. جدارن دیوار کو کہتے ہیں دیوار جدارن. اب یہ آپ نے لفظی ترجمہ اس کا اگر آپ کو میننگ یاد ہے، اب ہم ان کے ترجمہ کریں گے، اردو میں ترجمہ کرنا ہے. اب ہماری یہ مشق ہے جی اردو میں ترجمہ کرنا ہے. پہلی بات شروع ہو رہی ہے. پہلا ہے خبزن و ماء ایک روٹی اور پانی. ترجمہ کیا کریں گے جی نا؟ یہ پہلے تو یہ بتائیں خبزن نکرہ ہے معرفہ ہے؟ نکرہ کسے کہتے ہیں؟ عام نام کو، خاص نام کو؟ عام نام کو نکرہ ہے. نکرہ کی پہچان کیا ہے؟ تنوین لگی ہے. تنوین اسم کے ہونے کی بھی پہچان ہے. نکرہ ہے تو ترجمہ کیا کریں گے؟ نکرہ کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں ہم؟ خبزن ایک روٹی. خالی روٹی نہیں، وہ تو خاص کا کریں گے نا معرفہ کا. تو یہ عام ہے، نکرہ ہے. تو ایک روٹی. واو کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اور. یہ اب لفظی ترجمے کی برکت ہے. ایک پانی. ماؤن کہتے ہیں پانی کو. اب کیا کہیں گے؟ ایک پانی. اچھا نہیں ہے نا ایک پانی، کچھ پانی. ایک روٹی اور کچھ پانی.
ये अच्छा हो जाता, कुछ पानी, एक रोटी थोड़ी पानी, और पानी भी एक रोटी और पानी भी कह सकते हैं। मार्फा में जब आप अच्छी तरह ग्रामर पढ़ लेना तब आप बेशक कह लीजिएगा। अभी हमें जहन में रहना चाहिए कि हम नकरा का तर्जुमा करना है। जब आपका लेवल बढ़ जाएगा आप तब रोटी और पानी कह दीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, माउन पानी नकरा है ना, एक पानी, एक या कुछ हम नकरा का तर्जुमा करते हैं ना, कुछ कहाँ से लाए हम नकरा का तर्जुमा करते हुए ला रहे, एक रोटी और पानी आता। हाँ, फिर पानी, रोटी और पानी। ये चीज डिस्टिंक्शन भी तो कर रही है ना सर वो आगे आ रहे जी, हैं, इसीलिए तो मशक़ें कर रहे हैं। ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी, जो मशक में बैठेगा करेगा करता रहेगा इंशाल्लाह वो सीखेगा। एक रोटी और कुछ पानी। दूसरा लफ्ज़ क्या है जी? अल अब वो खास आ गया, अल खुब्ज़ु, अल से आ गया, अल जमात ज़ु, अल खुब्ज़ु वल माउ, वल माउ, वल माउ। हज़रत कौन सी गलती की है मैंने इधर, कोई बताएगा भाई? मैंने गलती की है इसमें, इस जुमले में ज़बर की। ये हमज़तुल वस्ल है, हमज़तुल वस्ल वाव से मिलाते हुए जब पढ़ा जाएगा क्या होगा? हटा देंगे। इसको क्या कहते हैं? हमज़तुल वस्ल। अलिफ लिखने में रहेगा, पढ़ा नहीं जाएगा। ये मैंने जानबूझ के किया ताकि आप सब रिवाइज हो। तो अल खुब्ज़ु वल माउ, अल खुब्ज़ु का क्या तर्जुमा होगा भाई? रोटी। नकिरा है मार्फा है? पहले तो ये बताएं मार्फा कैसे मार्फा है? अल लगा अल लग गया है, अलिफ लाम की वजह से खास हो गया है। और अल और किस चीज़ की अलामत है? इस्म होने की, पक्की निशानी है। जिस लफ्ज़ के शुरू में अल आ जाए, चाहे वो अशमसु के वजन पर हो, चाहे वो अल कमरू के वजन पर हो, तो वो इस्म होता है। अल खुब्ज़ु रोटी, अब खास रोटी, अब एक कोई या कुछ का तर्जुमा नहीं करना। वाह, वाह का क्या मतलब होता है? वल माउ, अल माउ खास पानी, सिर्फ पानी। अब रोटी और पानी, वहाँ एक रोटी और कुछ पानी था नकरा का तर्जुमा करते हुए, जो अहम बात है यहाँ मशक में। अब हमने सिर्फ रोटी लिखा और पानी लिखा, एक कोई कुछ का इजाफा नहीं करना। एक कोई और कुछ का इजाफा कहाँ करना है? जो नकरा हो। नकिरा का तर्जुमा करते हुए करना है, मार्फा का तर्जुमा करते हुए। इसको भी अगर हम चाहें कि हम थोड़ा तो ये लगा दें इसके पीछे, इस कहाँ? तरह उसके पीछे कुछ लगा दिया है, हाँ? उसको आम करने के लिए। नहीं, ये वे कुछ ना लगा, बस अभी रोटी और पानी रखे, नहीं तो और मसाइल खड़े हो जाएंगे। अच्छा जी, नंबर 3 क्या लिखा हुआ है भाई? लबनुन। तो पहले लफ्ज़ देते हैं, फिर पहले वोकैबुलरी देते हैं, फिर कहते हैं आप मशक हल करो ताकि अच्छा याद हो। लबनुन औ नकरा हो गया ये। एक आओ, लस्सी और एक उन। और दोस्तों बुजुर्गों, लबनुन नकरा है मार्फा है? नकरा है। नकिरा है, नकरा। लबनुन तनवीन है। अच्छा, हर ये इस्तिस्नात भी होते हैं कुछ, अच्छा। किसी का ज़ाती नाम आ जाएगा मुहम्मदुन, वो तो फिर ख़ास नाम हो जाएगा ना, वो मार्फ होंगे। तो अभी ये क्योंकि जिन्स है, चीज़ों के नाम है, तो नकिरा हो रहे हैं। लबनुन किसे कहते हैं? दूध। एक लस्सी, आप क्या लगाएंगे? कुछ लस्सी, दूध, एक दूध, कुछ लस्सी। कुछ दूध, कोई दूध लगा लें। वैसे तो सर आपकी मर्जी है, आपकी ग्रामर आपकी मर्जी, आप कुछ लगाएं, एक लगाएं, बस लगा लें कुछ, कि नकिरा का तर्जुमा हो रहा है। कुछ कुछ लस्सी, कुछ दूध। और यहाँ आओ का क्या मतलब होगा? या। सबसे पहले आपने घबराना नहीं, ये तो वैसे झुंगे में याद हो जाएंगे, वाओ और आओ वाले लफ्ज़ और अला और मिन। जो कुरान पढ़ता रहेगा समझ के तर्जुमे से, ऐसे ही उसे ये चीज़ें तो वैसे ही याद हो जाएंगी। कुछ दूध या माउन, क्या? कुछ पानी, कुछ दूध या कुछ पानी या कोई पानी, ताकि हमारे जहन में हो कि हम नकिरा का तर्जुमा करें। दोनों नकरा है। अब दूध और पानी मिला तो लस्सी बन गई। आप ऐसे ही परेशान हो, ऐसे खालिस दूध मिलता मुश्किल ही है। कुछ लस्सी या कुछ पानी भी है। अब हम कुछ मिला लेते हैं। अगर लबन के पीछे अल लगाए तो अल लबनू बना। अल लबनू हो जाएगा, फिर लबनून की नून पे तनवीन खत्म हो जाएगी। जब भी अल लगता है एक पेश ये आ बाकी गया, आ रहेगा। गया हसन। जी, और ऐसे। अब नंबर 4 है जी, अल हसनु अविल कभी हसनु अविल कभी हो। अल हसनु औ अल कबीहु। अब हम आगे मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या होगा भाई? अल हसनु, वाव पे साकिन ख़त्म हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगी? अविल ज़ेर आ जाएगी। ज़ेर आ ज़ेर आ जाएगी। जाएगी। ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपको ये भी ठीक है। अच्छी तरह याद हो। अल हसनु अविल, अब और क्या होगा? हमजा पे ज़बर क्या होगी? ख़त्म हो जाएगी।
اب یہ کیا بن گیا؟ حمزۃ الوصل بن گیا. اول کبیہو. الحسن اول کبیہو پڑھا جائے گا. الحسن نکرہ معرفہ ہے، معرفہ ہے، خاص نام ہے. ٹھیک ہے. اور کیا بن رہا ہے؟ الحسن اسم ہے. اللہ کے تو اسم ہونے کی نشانی ہے. الحسن خوبصورت کو کہتے ہیں. اچھا یا خوبصورت؟ خوبصورت، خوبصورت یا اچھا دونوں کو ہوتے ہیں. آؤ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور یا. آؤ کا یا مطلب ہوتا ہے. القبیح کسے کہتے ہیں بھائی؟ آپ نے پیچھے پڑھا تھا. بدصورت. دیکھ لیں. بدصورت، خوبصورت یا بدصورت. ٹھیک ہے جی. پھر ہے نمبر 5. کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ جاہلن و عالمون ہے. جاہلون و عالمون. جی و عالمون. جاہلن نکرہ معرفہ ہے. عبدالحمید صاحب جاہلن نکرہ معرفہ ہے. عبداللہ کو ساتھ لو جی. عبداللہ بھائی جاہلن نکرہ معرفہ ہے. نکرہ ہے. کیسے پتہ چلا نکرہ ہے؟ جاہلون ہے، 2 پیش لگی ہوئی ہے نا. اگر ہوتا الجاہلو تو پھر خاص ہو جاتا، معرفہ ہو جاتا. معرفہ کی علامت کیا ہوتی ہے؟ یا تو کسی کا ذاتی نام ہوتا ہے یا پھر ال لگ جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے، یا اس کی کئی نسبت قائم ہو جاتی ہے. کچھ معرفہ کی اقسام ہیں. تو ابھی فی الحال ہم یہ موٹی موٹی اقسام پڑھیں. جاہلون نکرہ ہے. تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا جاہلون کا؟ ان پڑھ. ایک ان پڑھ یا ایک جاہل. کسے کہتے ہیں بھائی؟ ترجمہ کیا کریں گے نکرہ میں؟ ایک، کوئی یا کچھ ساتھ لگائیں گے. کوئی جائے. ایک جاہل یا کوئی جاہل. کوئی جاہل. اچھا کوئی جاہل. واو کا مطلب اور عالمون کا مطلب کوئی عالم یا ایک عالم. ٹھیک ہے. عالمون. عبداللہ بھائی نکرہ ہے معرفہ ہے عالمون؟ عالمون نکرہ ہے معرفہ ہے؟ نکرہ ہے. تنوین لگی ہوئی ہے. عالمون اس 2 پیش کے دو ساتھ. پیش ہوں گی نا. جہاں پہ جن کے آگے 2 پیش ہوگی وہ عام طور پہ نکرہ ہوگا. استثناءات کے لیے ذہن تیار رکھیں، کبھی کبھی آ جاتے ہیں خاص. نمبر 6 عبداللہ ہی پڑھ کے سنائیں جی. عبداللہ بھائی نمبر 6 کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ الجاہلو اور اول عالمو. تھا تو او، لیکن اس کے ساتھ آگے لام تعریف کا تو ملا کر پڑھیں گے اول عالمو. الجاہلو اول عالمو. جاہل یا عالم خاص اب ہو گیا نا عبداللہ بھائی. الجاہلو نکرہ ہے معرفہ ہے؟ یہ معرفہ ہے. کیسے پتہ چلا؟ پیش ہے. پیش بھی ہے اور ال لگا ہوا ہے. یہ اسم کی بھی علامت ہے. ال جس لفظ کے شروع میں آ جائے وہ لفظ اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا. یہ جاہل آئے گا صرف. جی خالی جاہل. معرفہ خاص کا ترجمہ کرتے ہوئے خالی جاہل. او کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یا. اور العالموں کا کیا ترجمہ ہوگا؟ عالم، خاص عالم. اب ایک کوئی کچھ نہیں لگائیں گے. جاہل یا عالم. ٹھیک ہے جی. کوئی مشکل یہاں تک؟ نہیں ٹھیک ہے. اب آگے ہے جی نمبر 7. نمبر 7 تو ہو گیا نا. الجاہل ہوا. اچھا جاہل و ظالم. ظالم. نمبر 7 ہے جی الجاہل الجاہل والظالم. والظالم. یہ جو الظالم ہے شمسی ہے قمری ہے؟ الظالم شمسی حروف ہے میں سے ہے قمری میں سے ہے؟ یہ تو شمسی ہے. شمسی ہے. کیسے پتہ چلا؟ اوپر از ہے، نام نہیں پڑھا جا رہا. تشدید. الظالم نہیں الظالم. معرفہ بھی ہے. نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ معرفہ ہے. کیسے پتہ چلا معرفہ ہے؟ ال لگا ہوا ہے. فعل ہے یا اسم ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے. کیسے پتہ چلا اسم ہے؟ ال لگا ہوا ہے. ال نے کتنے کام کیے؟ اسم بھی بنایا اسے اور ال نے اسے خاص بھی کیا اور اس کی تنوین بھی ختم کر دی. ظالمون سے ظالمو کر دیا. کیا ترجمہ ہوگا الجاہلو کا؟ جاہل. ایک کوئی کچھ لگائیں گے؟ کیوں نہیں لگائیں گے؟ وہ نکرہ کے ساتھ لگاتے ہیں ایک کوئی یا کچھ، معرفہ کے ساتھ نہیں لگاتے. تو یہ اب جاہل، صرف جاہل لکھنا ہے. یہ خاص جاہل، بہت بڑا جاہل ہے، خاص قسم کا جاہل. واو کا کیا ترجمہ ہے؟
और अज़-ज़ालिमू का क्या तर्जुमा है? जालिम, खास जालिम। अब एक कोई कुछ नहीं लगेगा। अल जाहिलु जाहिल, वाव और अज़-ज़ालिमू जालिम, जाहिल और जालिम। आगे है जी नंबर कितना है? 8। 8 ये 7 था। अल जाहिल व जालिम ठीक है। और फिर अल आदिलु जी 8वां है अल आदिलु अविज़ ज़ालिमू। आओ था आगे मिलाकर पढ़ने के लिए ज़ेर आगे नीचे अविज़ ज़ालिमू। अल जाहिलु अविज़ ज़ालिमू क्या तर्जुमा बनेगा? अल आदिल। आदिल कौन होता है? इंसाफ करने वाला, इंसाफ पसंद। आदिल अल आदिलु आदिल या इंसाफ पसंद? इंसाफ पसंद ये इंसाफ करने वाला। आओ का क्या तर्जुमा होगा? या अविज़ ज़ालिमू। अज़-ज़ालिमू का क्या तर्जुमा होगा? ज़ालिम, जुल्म करने वाला है। ठीक है, इंसाफ पसंद या जुल्म करने वाला, दोनों खास हैं। हाल की वजह से मारफा हैं, खास हैं। अब्दुल हमीद साहब, ये जो अज़-ज़ालिमू है नकरा है मारफा है? इधर सर मारफा है। कैसे पता चला मारफा है? अल लगा हुआ है और ये इस्म है, अल की निशानी है। ठीक है, और ज़ालिमून से उसकी तनवीन भी खत्म हो गई। जब भी अल लगता है तो तनवीन खत्म हो जाती है। 2 ज़बर हो, 2 ज़ेर हो, 2 पेश हो तो 1 पेश या 1 ज़बर या 1 ज़ेर रह जाती है। तो अब 9 नंबर किताबुन औ दरसुन ठीक है जी। किताबुन नकरा है मारफा है? सर किताबुन नकरा है मारफा है? नकरा है। कैसे नकरा है आपको पता चला? कैसे नकरा है? पेश है दो 2 पेश हैं। 2 पेश लगे। किताबुन इसका तर्जुमा क्या करेंगे? किताबुन का एक किताब एक किताब या कोई किताब या हाँ एक या कोई, बस एक किताब। और यहाँ औ का क्या तर्जुमा होगा? या दरसुन का क्या तर्जुमा होगा? अली सबक, कोई सबक या एक सबक। ठीक है, कोई सबक या एक सबक, कुछ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कुछ लगाना ज़रूर है। अभी आपको ज़हन में हो कि आप नकरा का तर्जुमा कर रहे हो, मारफा का नहीं कर रहे, तो ये ज़रूरी है। फिर है नंबर 9 हो गया। नंबर 10 लिखा हुआ है नंबर 10 आखिरी हदीस मशक्क़त अल-माऊ। अब देखें जो भी हमने उसमें इतने बड़े पैराग्राफ में पढ़ा है ना, वो सारी बातें रूल्स इस मशक में आ गई। मशक करने से सारी दोहराई हो जाती है सबक की। वत्तीबू अल-माऊ वत्तीबू। तीब किसे कहते हैं? खुशबू को। अल-माऊ नकरा मारफा है? अल-माऊ मारफा है। अब बुजुर्ग सिर्फ बताएंगे सर। अत्तीबू नकरा मारफा है? मारफा है। कैसे मारफा है? अल लगा हुआ है। अल लगा हुआ है, माशाल्लाह। तो अल-माऊ मारफा क्या तर्जुमा करेंगे इसका? पानी। अब एक कोई या कुछ नहीं लगाना। वाह ज़बर वाह का क्या मतलब होता है? पानी। और अत्तीबू तीब, अत्तीबू का क्या तर्जुमा करेंगे? खुशबू। खुशबू को कहते हैं। तीब वो तैयब पाक होता है, ये तीबू है। पानी और खुशबू, खास खुशबू मारफ है ना अत्तीबू। अब कोई एक कोई कुछ नकरा वाला वो साथ नहीं लगाना। उसमें क्या हो गया जी? 10 पूरे। दूसरा जो है जी तैयब और तैयब होता है ना, वो तोय में ज़बर होती है, ये तोय के नीचे ज़ेर है। ये ज़बर ज़ेर के फ़र्क की वजह से वो तैयब हो है, वो तैयब है, ये तीब है। वो पाक के लिए आएगा। ये देखें इसमें जो इन्होंने दिया ना मशक नंबर 2 में एक टेबल दिया है, उसमें नए अल्फाज आए हैं कुछ। खुब्ज़ुन रोटी, जमलुन ऊँट, दरसुन सबक, वहाँ लिखा हुआ आगे तीबुन खुशबू। इनको ज़रा देखते रहें, इनको याद करते रहें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अब हमने अरबी में तर्जुमा करना है, ये भी आज ही कर लेते हैं ताकि हमारा ये सबक पूरा हो जाए। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे नया टॉपिक है। आप जी इनकी उर्दू दी हुई है उन्होंने, और अरबी बनानी है, अरबी में तर्जुमा करना है। एक घर और एक बाज़ार। एक घर, पहले तो घर की अरबी बताएं क्या होगा? दारुन या बैतुन, दार भी कहते हैं। दारुन नंबर 1 लाइन का ये मैं लिख रहा हूँ, आप भी अपनी बुक पे ही लिखते रहें, उसी बुक पे अरबी लिख लें, छोटी छोटी। ये नकरा हो गया। लेकिन उन्होंने एक घर का है ना,
और ये नकरा एक घर का तर्जुमा अरबी में क्या होगा? बैतुन। अल बैतुन ही होगा, या अदार नहीं होगा, दारुन। दारुन भी घर को कहते हैं, बैत भी घर को कहते हैं। दारुन व सूकुन बाजार को कहते हैं। उन्होंने क्या कहा जी? एक घर और एक बाजार। अगर होता ख़ास बाजार फिर करते हम अस्सूक, लेकिन क्योंकि ख़ास नहीं है, नकरा है, तो एक का तर्जुमा हमने करना था तो सूकुन हमने लिखा, नकरा मैंने बनाई, दारुन व सूकुन। आप अपनी बुक पे ही लिख लें इसे, और जहाँ भी जगह मिले अरबी में तर्जुमा करें इसके ऊपर लिख लें, नंबर 1 लिख के ना, दारुन व सूकुन। कापी भी लिखो, कापी पे कापी में लिखें तो सुभान अल्लाह, अगर कापी नहीं है तो बुक पे तो लिखें, खराब हो ताकि आपको आप अपनी बुक उठाएंगे, थोड़ा सा ऐसे 5 मिनट इसे देंगे ना इस मशक को, आपके पीछे सारी रिवीजन हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप अपनी लिखें तर्जुमा, आप कॉपी पे लिखें, बुक पे लिखें, लिखें नकरा होगा। जी, नकरा दारुन व सूकुन साथ साथ लिखते जाएं तर्जुमा। अच्छा जी, नंबर 2 घर और बाजार। अब क्या आ गया? घर। नंबर 2 खास की बात अब हो रही है। अलदार हाँ, अद्दारु, दाल जो है वो शमसी रू में से, अद्दारु या अल बैतु। अब मैं अल बैतु अल बैतु, बैतुन था लफ्ज़, अल लगने की वजह से एक पेश रह गई, अल बैतु खास घर बन गया, क्योंकि उन्होंने घर लिखा, अब एक घर नहीं लिखा। एक घर लिखा तो हमने क्या लिखा था? दारुन। अब खास घर है तो अल बैतु व सूकु, खास बाजार है ना, एक घर और बाजार है, दोनों खास हैं। व सूकु, व सूकु। हजरत ये मैंने यहाँ सही लिखा है, अल बैतु व अस्सूकु, सही लिखा है? नहीं वो डाली है। क्या गलती है? तशदीद आई है, एक तशदीद आएगी और अलिफ से जी अलिफ से ज़बर। नहीं, यहाँ पर ये जो अलिफ है ना, ये ज़बर हट जाएगी, ये हमज़तुल वस्ल है। वजन के लिए। ये जब मिलाकर पढ़ेंगे तो वस्सूकु हो जाएगा, ये साइलेंट रहेगा, अलिफ दिखने में तो रहेगा, पढ़ा नहीं जाएगा। वस्सूकु, जी लाम लाम जो है लाम, लाम भी लिखने में रहेगा और हमजा भी पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो लाम क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? क्योंकि शमसी अरू में से, सीन शमसी अरू में से, कमरे में से लाम नहीं। के ऊपर कोई जज्म भी नहीं आएगी। नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, खाली लाम ऐसे लिखने में खड़ा होगा, लाम के ऊपर। बस कुछ भी नहीं होगा। इनका वजन जी, शानदार ही है। ये तशदीद इसे कहते हैं, तशदीद। तशदीद। वस्सूकु, अशमसु पे जैसे तशदीद होती है, वस्सूकु। नंबर 3 पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? एक घर की एक बाजार। या एक घर की क्या अरबी बनाए जी? एक घर खाली नकरा है, बैतुन बैतुन जी पहले भी यही है, एक घर जी। अब एक घर या पहले था, अब और था, अब या है अच्छा, बीच या, में। अब या का तर्जुमा करना है सिर्फ, बैतुन, या का क्या तर्जुमा करेंगे? औ औ या। एक बाजार की क्या अरबी बनेगी? सूकुन। काफ में 2 पेश आए, सूकुन, अब नकरा हो जाएगा। एक घर या सूकुन एक बाजार, असुकु खास बाजार था, सिर्फ बस बाजार, यहाँ सूकुन एक कोई या कुछ। तो ये प्रैक्टिस बार बार करें, इंशाल्लाह जहन में बात बैठ जाएगी। नंबर 4 क्या लिखा हुआ जी? घर या बाजार। घर की अरबी क्या बनेगी? खास घर है। अल बैत, अल बैत। माशाल्लाह, अल बैतु। अब आप लोगों में से कोई सोच रहे होंगे यार समझ आ गई है, फिर भी वही अल बैतुन ते अल ते बैतुन नकरा ते मारफा, आप समझ रहे होंगे फजूल है मेहनत। नहीं, यही मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह मशक हल करेंगे तो अरबी जो सबक हमने पीछे पढ़े हैं ना, वो सारे अब इसमें रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो अल बैतु, या की क्या अरबी होती है? औ। मिलाकर आगे उससे पढ़ेंगे तो अभी हो जाएगा। सूकु, अभी सूकु। अब ये इसके नीचे ज़ेरा रहेगी, वहाँ के नीचे, और क्या पढ़ेगा? अल बैतु अभी सूकु, घर या बाजार, दोनों मार्फा हो गए। विसूक होएगा या वेल सूक होएगा? अविस सूकु, अविस, अब जो औ था उसे आगे मिलाकर पढ़ने के लिए नीचे ज़ेर आ जाएगी, अविस सूकु, अविस सूकु। नंबर 5 हवा और खुशबू, रिहुन हवा को कहते हैं, ख़ास हवा होगी तो क्या हो जाएगा जी? अर रिहु, अर रिहु, री अर रिहु,
ری خارج ہو گئی. کہتے ہیں نا, سنا ہوگا آپ نے لفظ, آپ کو پتہ ہے یہ ساری عربی آپ کو آتی ہے, صرف ہم ریوائز کر رہے ہیں کہ انہوں نے 80% علماء کرام فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وہ الفاظ ہیں جو ہم اپنی اردو میں بولتے ہیں, صرف لفظوں کا تلفظ فرق ہے تھوڑا, وہ سمجھ لیں تو 80% تو آتی ہے عربی, 20% یاد کر لیں یہ تو تھوڑے. معرفہ ہے نا, البیت و السوق. جی دونوں معرفے ہیں, البیت و السوق, ایک شمسی کیونکہ انہوں نے 4 نمبر کا دیکھیں نا, انہوں نے ترجمہ لکھا ہے گھر یا بازار, 4 نمبر کا دیکھیں, ایک نہیں لگایا, کوئی نہیں لگایا, خاص گھر اور خاص بازار ہے, گھر یا بازار. نمبر 5 الریح والطیب, والطیب, الریح والطیب. یہ الف اور لام لگیں گے نا اس کے ساتھ؟ جی لکھنے میں رہیں گے لیکن پڑھنے نہیں جا رہے کیونکہ شمسی ہیں دونوں. الریح نہیں پڑھیں گے, الریح, دونوں کے اوپر جزم بالکل نہیں لگے گا, نہیں کچھ بھی نہیں لگے گا, لام صرف لکھنے میں رہے گا, جزم لگا دو پھر پڑھنا پڑے گا. ابھی آتی ہے مثال آگے, جیسے یہ جزم لگی ہے, اسلام میں لگی ہے نا, سکون آئی, جزم آئی, آپ اسے پڑھنا پڑا البیت, اب چارہ نہیں ہوگا پھر. جس پہ جزم آ گئی اسے وہ کہے گا پڑھ کے جاؤ بھائی مجھے, جس میں نہیں ہے وہ کہے گا چپ کر کے نکل جاؤ سائڈ سے. یہ بھی معرفہ ہے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جی نہیں یہ پھر یہ بھی معرف ہے, یہ بھی معرف ہے. جی سر, یہ وطیبو آپ نے کیسے لکھ دی, یہ ولطیبو نہیں بنے گا وطیبو نہیں, کیسے؟ شمسی پہ آئی. حق, خوف حق ایک عجب غم ہے. دیکھنا یہ الف ہے نا, الف لام ہے نا, جی اگر واو کے نیچے زیر آئے نا جی پھر آگے تشدید آئے گی. واو کے نیچے زیر ہے, نہیں نہیں, ہاں جی یہی الریح والطیب, واو تو صرف عطف کر رہا ہے. یہ ولطیبو آئے گا نا. نو سر نو. لام تو ویسے ہی دیکھیں خوف حق ایک عجب غم ہے, اس میں توئے ہے کوئی, وہ جو فکرہ ہے جملہ ہے خوف حق ایک عجب غم ہے, وہ ہے قمری حروف, اس میں ال پڑھا جاتا ہے. یہ تو والطیب ہو جائے گا, اگر ہم اسے پڑھتے ہیں نا والطیب ہو جائے گا, ہم ایسے پڑھیں والطیب, یہ غلط ہے. والطیب یہ حمزۃ الوصل ہے, یہ گر جائے گا. یہ تھا تو الطیب, تو یہ تھا الطیب, تو کے ساتھ ملا کے الطیب, الشمس ٹھیک ہے. الطیب, لیکن کیونکہ یہ گر گیا اب اسے والطیب, اب اسے والطیب. یہ حروف شمسی جی یہ حروف شمسی میں سے. اچھا آگے 5 ہو گیا. چھٹا آگ یا پانی, چھٹا تو بھائیو آگ, نارون کہتے ہیں نکرا, نارون, خاص نار ہو تو کیا ہو جاتی ہے النارو, 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 النارو. اب یہ تشدید ہے الشمسو پہ وزن پڑے, شمسی حروف میں سے نون بھی. النارو آگ, خاص ہے نا تو آگ ہوگی. او یا او الماؤ, الماؤ, ٹھیک ہے بھائی, غلطی تو نہیں ہے کوئی اس میں. او الماؤ. اب کیا ہوگا اسے جب ملا کر پڑھیں گے تو واو کے نیچے کیا ہو جائے گی, زیر آ جائے گی, اس کی جزم ختم ہو جائے گی, نیچے زیر آ جائے گی. النارو اول, یہ اس سے ملا کر پڑھیں گے اول ہو جائے گا, حمزۃ الوصل بن جائے گا. لکھنے میں رہے گا الف, پڑھا نہیں جائے گا, حمزۃ الوصل کہتے ہیں اسے. الماؤ, اول ماؤ, اول ماؤ, النارو آگ, اول ماؤ یا پانی. یہ بھی معرفہ ہو گیا, معرفہ ہیں دونوں, ال کی وجہ سے خاص ہو گیا نا. النارو ہو گیا, نارون ہوتا تو نکرا ہوتا, عام ہوتا. النارو ہو گیا, خاص ہو گیا. اب عبداللہ بھائی بتائیں گے ہمیں. نمبر 7 پڑھیں عبداللہ بھائی, کیا لکھا ہوا ہے؟ آگ اور پانی. آگ اور پانی. آگ خاص ہے نا, یہاں پہ ایک کوئی کچھ نہیں لگا ہوا, تو خاص آگ کا کیا عربی میں ترجمہ لکھیں گے؟ خاص آگ کو, صرف آگ, ہاں صرف آگ کو. النار, النارو, جیسے ماشاء اللہ اوپر لکھا ہوا ہے النارو, النارو, ٹھیک ہے بھائی. النارو آگ. اب اور کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور واو, واو زبر وا لگ جائے گی. اور پانی خاص ہے تو کیا ہو جائے گا؟ الماؤ, خاص پانی ہے نا, الماؤ. اب اسے ملا کر پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ النارو و الماؤ نہیں پڑھیں گے اب والماؤ ہو جائے گا. یہ حمزہ پر زبر گر جائے گی اس کی حرکت, اور یہ حمزۃ الوصل بن جائے گا, لکھنے میں رہے گا ویسے سائلنٹ رہے گا. النارو والماؤ. ترجمہ کیا ہوگا اب اس کا اردو میں؟ آگ اور پانی. ماشاءاللہ, آپ کوئی ایک کوئی یا کچھ نہیں لگائیں گے کیونکہ اب یہ خاص ہیں دونوں. معرفہ, یہ بھی معرفہ, یہ بیچ میں حرف و عطف, اور اس کا مطلب ہوتا ہے. اچھا جی,
नंबर 7, नंबर 8 अब्दुल्ला भाई बताएं, चांद की खास चांद की अरबी क्या बनेगी? अल नंबर 8 अब्दुल्ला को बताना है। नंबर 8 चांद को क्या कहते हैं? वैसे वैसे ही बता दें, चांद को क्या कहते हैं? कमर। जल्दी जल्दी बताएं, हजरत साहब फिर आ गए। हजरत साहब आते इंसान का टाइम हो जाता है। अभी 5-6 मिनट है। नहीं जल्दी बताएं सर, वो फिर हो जाती है। चांद को क्या कहते हैं? उर्दू में कमर खाता है ना, उर्दू कमर में। कहते हैं, कमर। और ख़ास चांद को अल कमर, अल कमर। तो अब यहाँ लिखेंगे अल कमरु, अल कमरु वशम्सु, अल कमरु, और आगे और की क्या होगी? वाह और अशमसु, वशम्सु अशमसु खत्म हो जाएगी। अब जब इसे मिलाकर पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? अल कमरु वशम्सु, वशम्सु, माशाल्लाह, ये अलिफ ज़बर खत्म हो जाएगी, हमज़तुल वस्ल बन जाएगा। अशम्सु वल वल अल कमरु वशम्सु, चांद और सूरज। अब हम ज़बानी कर लेते हैं बाकी के, आप लिख लें। एक है जी नंबर 8 हुआ, नंबर 9 सूरज या चांद। अशम्सु, अशम्सु अविल कमरु। लिखे ज़रूर हजरत, कोई भाई ऐसे ना बैठे यकीन जाने अपना नुकसान कर रहे हैं, बंदा भूल जाता है बाद में। आप घर में सिर्फ इसे बुक को खोल के देखेंगे, आपकी रिवीजन हो जाएगी। लिखे ज़रूर जी, अशम्सु अविल कमरु, अविल कमर, अविल कमरु, अविल कमरु। अब ये क्यों लाम पढ़ा जा रहा है? क्योंकि हरूफ कमरी में से अल कमरु है ना, हमजा फिर भी साकिन रह गया। अविल कमरु, अविल कमरु, हमजा लिखने में रहा, अलिफ लिखने में रहा, लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। अशम्सु अविल कमरु, नंबर 9। नंबर 10 कुछ आसान और कुछ दुश्वार। अब मैं जरा जल्दी जल्दी चलता हूँ। कुछ आसान, कुछ किस बात की अलामत है जी? नकिरा की। तो क्या लिखेंगे? साहलुन। नंबर 10 साहलुन, नकिरा है ना, तो तनवीन आ जाएगी। साहलुन व साबुन, साबुन, साहलुन कुछ आसान, व और साबुन कुछ मुश्किल, दुश्वार, मुश्किल। ठीक है। और नंबर 11 अब है ख़ास। नंबर 11 में दुश्वार है, कुछ कोई वो नहीं लगा हुआ, तो ख़ास हो जाएगा। असाबु, असाबु, असाबु अविस सहलु, अविस सहलु, अविस सहलु, अविस सहलु। मुश्किल या आसान, मुश्किल या आसान। ठीक है जी। अब है नंबर 12। नंबर 12 कोई बढ़ाई। कोई बढ़ाई किस बात को शो कर रहा है जी? नकिरा को। नज्जारुन बढ़ाई को कहते हैं। अन नज्जारुन ही आएगा, क्योंकि अन नज्जार आता तो खास बढ़ाई होता। अब नज्जारुन कोई बढ़ाई, कोई बढ़ाई। या औ, या की अरबी औ। और कोई दर्जी खैयातुन, खैयातुन हमने पीछे पढ़ा था, याद है? खैयातुन दर्जी को कहते हैं। ये जो आपने कोई लिखा है, बढ़ाई या कोई दर्जी। नकरा सालुन व साबुन, व साबुन, स्वा ज़बर स्वा, आइन पे सुकून जज़्म और बा दो पेश बुन। सहलुन व साबुन, अस्साबु अविस सहलु। और नंबर 12 नज्जारुन कोई बढ़ाई, औ या खैयातुन कोई दर्जी। फिर है नंबर 13 दर्जी और नानबाई, ये दोनों खास हैं। अब नंबर 13 दर्जी और नानबाई। अल खैयातु, खैयातुन से अब क्या हो जाएगा जी? अल खैयातु, अल खैयातु। अल लगता है तो तुन की तनवीन खत्म हो जाती है। अल खैयातु वल खब्बाजु, नानबाई। खब्बाजुन, खब्बाजुन नहीं कहते ना नानबाई को। दर्जी और वल खब्बाजु। रोटी लगाने वाला क्या? जी नान भाई, हाँ? नान भाई नहीं, अरबी में क्या हो? कोई वो लिख रहा है। खब्बाजुन वल वल खब्बाजु, वल खबर। अल खैयातु वल खब्बाजु। फिर है जी नंबर 14 एक ऊंट। अब एक ऊंट नकरा को शो कर रहा है ना। नंबर 14 जामालुन, एक ऊंट और एक आ गया तो नकरा जामालुन। और एक ऊंट और क्या? वाव ज़बर वाव। और एक घोड़ा, घोड़े को क्या कहते हैं जी? फारासुन, फारासुन
ابھی فارس بھی ٹھیک آپ نے کہا، ابھی بنیادی اسٹیج پر ہے تو پورا پڑھیں فارا سن. کہیں آپ ذہن میں فارا سن نہ لکھی بیٹھے ہوں، فارا سن نہ لکھی بیٹھے ہوں، مجرور حالت یا رفع حالت یا منصوب حالت، تو اسی طرح پورا پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہو گیا 14. نمبر 15 اب میں یہاں سے مٹا دوں، یہ لکھ لیے سب نے یہ والے؟ ٹھیک. نمبر 15 نمبر 15 کتاب اور سبق. کتاب خاص ہے، الکتاب، ال کے ساتھ کتاب خاص ہو گئی، الکتاب، ال کے ساتھ تنوین ختم ہو گئی کتاب ان کی. والدرس، الکتاب والدرس. نمبر 16 لاسٹ، دیوار یا دروازہ. جی لاسٹ ہے دیوار یا دروازہ. خالی دیوار کو جدارن اور خاص دیوار ہو تو الجدار، الجدار اور اول باب. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہ